ہر شے کو بدعت بدعت نہ بناؤ۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں کھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی ان دنیا۔ قیامت یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو پھاڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے، دشمن کون انگریز کون کافر، تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا، دفن بھی نہیں کرنے دیا۔ اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتہ چلا عمر بن سعد کو، تو راتوں کہ وہ ان کو دفنانے والے ہیں، تو راتوں رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش۔ بنو اسد کا بوڑھا آیا، اگلے جب پانی خشک ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کی، سبحان اللہ، سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے، ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی، تو تڑپ کے بولا یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے، یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے، کہ وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کی خوشبو پھیلا رہی ہے اس کی، حالانکہ بن دیکھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے راتوں رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ ہو، لعنت ہو ان کی قبروں پر، ان کی ہڈیوں پر، ان کی روحوں پر، ان کی مٹی پر، ان کی خاک پر۔ سمجھ میں نہیں آتا، نبی کے گھر کے کتے کی بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتا ہے۔ ان کم بختوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے، نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھی، اور ان کے دل ایسے پتھر، آنکھیں ایسی اندھی، کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو، یا جیسے سامنے کوئی فارسی لشکر کھڑا ہو۔ اتنے عظیم ہستیاں، میں کہاں سے بیان کروں یہ وہ نسب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کل سبب منقطع الى يوم كل نسب وسبب منقطع الى يوم القيامة الا نسبي وسببي وسأبلها ببلالها۔ قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نسب کا رشتہ باقی رہے گا، سبب باقی رہے گا۔ میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں نے اپنی اولاد کی سفارش کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں،
ویسے تو کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی برائی نہ دیکھو، پر سادات کی برائی، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہ اگر میرے نبی کی اولاد ہے تو ان کے پاؤں چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان کا ماتھا چومو۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ مجھے میری اولاد محبوب ہے، آگے ان کے پوتے ہو گئے، آگے ان کے بچے بچیاں ہو گئے، نواسیاں ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، وہ ان سے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا، میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن، میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن۔ پر اتنے سارے فرمان کے بعد بھی کیا شہید کیا گیا ہے، وہ کس بے دردی سے کیا گیا ہے۔ یہ تو میں تو نسب بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے پیدائش، سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے، سے پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، حسن اور حسین۔ پھر آپ نے ان کو گڑتی دی، اپنا لعاب، اپنا حسن کو بھی حسین کو، دونوں کو اپنا لعاب نکالا اور حسین کے منہ میں ڈالا۔ اور ایک ہفتے دونوں کے ساتھ یہ کیا، ہفتے کے بعد بال منڈائے، عقیقہ 2 چھترے ذبح کیے، حسن کے لیے بھی 2 چھترے ذبح کیے، حسین کے لیے بھی عقیقہ فرمایا، گود کھلایا، حسن کو اٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا، اب ہلے نہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اٹھایا ہو اور اس نے پیشاب شروع کیا ہو اور میں نے اسے بٹھائے رکھا ہو، میں فوراً اٹھا کے ادھر، یا میں نے پتہ لگا پیشاب کر رہا، میں چاہتے اتھے باہر چھڑیا۔ لیکن میرے نبی نے حسن نے بھی کیا، حسین نے بھی کیا۔ اور حضرت حسن کا تو واضح، آپ یوں لیٹے ہوئے تھے، آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، تو ان کا جو پیشاب ہوا تو سیدھا آپ کی ناف میں گیا، اور نبی پاک ذات، پیشاب ناپاک، وہ تو ہر چیز ہر ناپاک سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب حسن نے پیشاب شروع کیا میرے نبی ایسے ہو گئے، ایسے بالکل ایسے ہلے نہیں کہ بچہ کہیں پیشاب نہ روک دے۔ جب پورا پیشاب کر دیا پھر آپ اٹھے اور نواسے کو بٹھایا اور جا کر پانی اپنے اوپر بہایا اور صاف کیا۔ یہ تو لاڈ لڈائے میرے نبی نے اپنے نواسوں کو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ کبھی حسن کبھی حسین اینا پیراں تے کھڑا کی تو ہے، ہاتھ این نپے تے جھولا جھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہاڑی پہ چڑھ بچے، پہاڑی کے لیے اتے آ، ان کو یوں اوپر لا رہے ہیں، یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یوں ہو گئے، اور ان کے ہاتھ پکڑ کے یہاں تک پہنچایا، یہاں، اور پھر آگے بڑھ کے بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ایسوں کو ذبح کر دیا۔ کتے کو مارتے ہوئے رحم آتا ہے،